کہ حضور کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ حضور نے ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی، حضور نے ان کی ڈیوٹی، ان کے دل میں حضور کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ حضور جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو یہ حضور کے وضو کا پانی بھرتے تھے، وضو کے لیے پانی بھرتے تھے اور حضور کا مصلی بچھاتے تھے تہجد کے وقت، حضور کا مسواک پیش کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کوئی وضو مسواک کے بغیر نہیں کرتے تھے، تو حضور کا مسواک، حضور تشریف لاتے نا تہجد کے لیے، حضور کا لوٹا بھرا پانی بھرا وضو کے لیے، حضور تشریف لائے، حضور کو مسواک پیش کیا، حضور وضو سے فارغ ہوئے تو مصلی بچھا ہوا ہے، حضور کے جوڑے سنبھال کر بغل میں رکھتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت میرے آقا بیدار ہوئے، کیونکہ روزانہ وہ ڈیوٹی دیتے تھے اور آج خود ڈیوٹی دیتے تھے، اپنے ذمے خود لے لی تھی کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا۔ ایک دن میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور اتنے خوش کہ حضور نے مسکرا کے فرمایا، اے ربیعہ تو نے ہماری بہت خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ماں، اچھا یہاں بھی لفظ بڑا لطف آئے گا، لفظ سل کے ہیں، وہاں سے جہاں سے بات شروع کی، ام مسائل فلا تعلم، حضور نے کیا فرمایا؟ سل ربیعہ، سل امر کا صیغہ ہے گرامر میں، اس کا معنی ہے مانگ، اس کا معنی کیا ہے؟ مانگ، سوال کر، سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے تیرے مانگنے کے انداز پہ قربان۔ ربیعہ نے مانگا تو حد کر دی، ربیعہ کہتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک واحد متکلم کا صیغہ ہے، اگر نبیوں سے مانگنا شرک ہوتا یا حضور سے مانگنا شرک ہوتا تو حضرت ربیعہ کہہ رہے ہیں اسألک واحد متکلم کا صیغہ ہے، کاف ضمیر خطاب کی ہے، اے محبوب میں آپ سے مانگتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ کے در کا منگتا ہوں، بھکاری ہوں، سوالی ہوں، اسألک میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگا؟ مرافقتک فی الجنت، حضور جیسے یہاں لوٹا بھرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، مسواک پیش کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، جنت میں جہاں آپ تشریف فرما ہوں گے اللہ کریم نے کسی نہ کسی کے ذمے تو آپ کی خدمت لگانی ہے، جنت میں کوئی نہ کوئی تو خادم رب نے آپ کا بنانا ہے نا، تو حضور میری اور کوئی طلب نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس اتنی عرض ہے وہاں کی نوکری مجھے مل جائے، جیسے یہاں نوکری چاکری کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، وضو کا پانی بھرتا ہوں، مسواک پیش کرتا ہوں، نالین سنبھالتا ہوں، حضور جنت میں جہاں آپ تشریف فرما ہو مجھے آپ کی خدمت میرے سپرد کر دی جائے۔ کیا حضور نے یہ کہا کہ میں رب سے بات کروں گا پھر بتاؤں گا تمہیں؟ کہ یہ حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے کیا پتہ ہے کل کو کیا ہونا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھیں کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، غم غلط ہو جاتی ہے، روح مسرور ہو جاتی ہے۔ میرے نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ کہتے حضور جنت میں نوکری چاہیے، جو نوکری یہاں کرتا ہوں جنت میں وہی نوکری کروں، اور مجھے اسی وقت فوراً ابھی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی چاہیے، میری تقرری اور تعیناتی ابھی ہو جائے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا، مانگنے والے کا انداز بڑا نرالا تھا، فرمایا وغیر ذالک، غیر ذالک، فرمایا اور بھی کچھ منگنے ہی تو مانگ لیں۔ اچھا غیر ذالک کا معنی یہ ہے تیری تقرری، تیری تعیناتی، تیری اپوائنٹمنٹ ابھی ہو گئی، اس کے علاوہ بھی کوئی تمنا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ مانگنے والے صحابہ ہیں، صحابی ہے صحابی،
مانگنے والا صحابی ہے. تو حضور تو فرما رہے ہیں بھی اور بھی کچھ مانگ بھئی، اور مانگنا کچھ چاہیے تو بات کر. لیکن صحابہ کی تربیت تھی نا، یہ نہیں کہا حضور ایک مربع زمین مل جائے، کوئی کوٹھی رہنے کے لیے اچھی سی مل جائے، نہیں، ان کی تو خواہش ہی نہیں تھی. مانگا تو کیا مانگا، اور جواب میں پتہ ہے کیا کہا ربیعہ بن کعب نے؟ ہوا ذاک یا رسول، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اگر جنت میں آپ کی نوکری چاکری مل گئی تو پیچھے رہ کیا گیا ہے جو مانگے؟ پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اور ایک شاعر نے اسے اپنے کلام میں اس حدیث کے مفہوم کو قلم بند کیا ہے، تجھ کو تجھی سے مانگ کر. شاعر نے لکھا آج ہیں وہ مائل بعطا، یعنی حضور دینے پہ آئے ہوئے ہیں، حضور دینے پہ آج ہیں وہ مائل بعطا، انا اعطیناک الکوثر ھذا عطاؤنا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. شاعر کہتا ہے آج ہیں وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ کیا مانگ؟ کہتے ہیں ہو ذاک یا. پھر شاعر کہتا ہے تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. یا رسول اللہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد. پیچھے رہ کے آ گیا جو مانگنے والا.